बच्चे के लिए भाई एक बच्चा तो आया है ना, उसी को पढ़ा दे। ठीक है, स्टार्ट। माइक खोल दे। अस्सलाम वालेकुम। जैद, आपको खुशामदीद बेटा। आज हम पढ़ेंगे जो मशहूर शोरा में मैंने आपको पहले बताया था इकबाल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मीर तकी मीर। ठीक है, शाबाश बेटा। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ मीर तकी मीर। जी ज़र्रार, खुशामदीद आपको भी नई क्लास में। आज हम मशहूर शोरा में इनके हालात ज़िंदगी और शायराना खसूसियात में पढ़ रहे हैं मीर तकी मीर। और मीर तकी मीर का आप अपने बारे में ख़ुद ख्याल है। कोई बात नहीं बेटा, मुझे अंदाज़ा है आप कितने अच्छे रिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं। ठीक है, मीर अपने बारे में खुद क्या कहते हैं? वो कहते हैं, जाएगा नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, जाएगा नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, ता हश्र जहाँ में मेरा दीवान रहेगा। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं मीर तकी मीर। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे मीर तकी मीर में? सबसे पहले हम पढ़ेंगे उर्दू शायरी के दबिस्तान। ठीक है, कि क्या होते हैं दबिस्तान। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे तारुफ, यानी मीर तकी मीर का तारुफ, उनके हालात ज़िंदगी, मीर की अजमत और इनके महासिने कलाम। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं उर्दू शायरी के दबिस्तान। ये उर्दू शायरी के दबिस्तान कितने हैं? उर्दू शायरी के 2 दबिस्तान हैं। उर्दू शायरी के 2 दबिस्तान होते हैं। एक है इसमें दबिस्तान दिल्ली और दूसरा है दबिस्तान लखनऊ। ठीक है, यानी क्या मैंने आप लोगों को बताया, उर्दू शायरी के 2 दबिस्तान हैं। यानी दबिस्तान क्या, जो शायरी जो अदब होता है उसके स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, उनका मकतब फ़िक्र कितने हैं, तो वो एक दबिस्तान दिल्ली है और दूसरा है दबिस्तान लखनऊ। आइए मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले बताती हूँ दबिस्तानी दिल्ली के बारे में, कि दबिस्तान दिल्ली जो है वो क्या है। तो दबिस्तान दिल्ली या दिल्ली जो है वो क्यों अलग है और लखनऊ की शायरी क्यों अलग है? तो दिल्ली गरीब तरीन शहर था। ठीक है, उसमें जो है ज़्यादातर जो आबादी थी वो गरीब आबादी थी। यही वजह है कि कोई भी शायर जो है वहाँ पे रहने वाला जो दिल्ली में रहता हो वो अपने माहौल से नहीं हट सकता। ठीक है, क्योंकि दिल्ली गरीब शहर था, इसलिए वहाँ के शायर भी जो है वो उसी माहौल से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए दिल्ली के शायर गुर्बत में रहते थे। ठीक है, यही वजह है कि दिल्ली के शायरों में यही उनसर, गुर्बत का उनसर ही पाया जाता है। दिल्ली का हर शायर अपनी ज़ात पर फ़ौक़ियत दी है। ठीक है, हर शायर ने अपनी ज़ात पे फ़ौक़ियत दी है कि उनकी ज़ात कैसी है। और दिल्ली के अदब की एक खुसूसियत क्या है? उनकी पाकीज़गी। ठीक है, जबकि लखनऊ की शायरी में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। लखनऊ जो है वो नवाबों का शहर था, वहाँ पे गुर्बत नहीं थी, इसलिए वहाँ के शायरों में भी जो है वो खुशामद का उनसर ज़्यादा है। और जो दिल्ली के शायरों में जो है ये उनसर पाया जाता है, उसके साथ इसमें पाकीज़गी की उनसर जो है वो पाया जाता है। दिल्ली में क्योंकि एक तो गरीब तरीन शहर था, ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि दिल्ली की शायरी जो है उसमें आहो बका भी पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे दिल्ली में जो हालात थे उस वक्त, खारजी हालात भी थे। कभी नादिर शाह का हमला हो जाता था, दिल्ली लुट जाती थी और ख़राब हो जाती थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो है वहाँ की जितनी शायरी है वो आह की होती है, उसमें आहो बका का उनसर पाया जाता है, जो कि उस वक्त के हालात का सबक था। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं दबिस्तान लखनऊ। दबिस्तान लखनऊ में लोग अमीर थे, मैंने बताया कि नवाब लोग थे, इसलिए उनकी शायरी में वाह का उनसर पाया जाता है। जबकि मैंने अभी आपको बताया दिल्ली की शायरी में आह का उनसर पाया जाता है, मतलब गमज़दा शायरी है, जबकि इसमें वाह वाह का, खुशामद का उनसर, वाह का उनसर पाया जाता है। और यहाँ पे दबिस्तान लखनऊ की शायरी में रियायत लफ्ज़ी भी मिलती है। ठीक है, यहाँ नवाब खुशामद का अदल जो है वो, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? मनाल आफरीदी, बिल्कुल सही आ रही है बेटा। अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो आप प्लीज़ रिज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ नवाबों का खुशामद का जो उनसर है वो तख्लीक हुआ। गुड, जैद को आ रही है आप बेटा, दोबारा से जो नहीं है रिज्वाइन कर लें।
यहाँ नवाबों की खुशामद का अदब जो है वो तख्लीक हुआ लखनऊ में, और यही वजह है कि बनावट और दिखावा का अंसर जो है वो यहाँ पे पाया जाता है, और यहाँ पे अल्फाज से खेला जाता है, जबकि वहाँ पे जज्बात होते हैं। लखनऊ की शायरी में इसकी निस्बत दिल्ली की शायरी में जज्बात का वो होता है, लेकिन इसमें यहाँ पे बनावट और दिखावे का अंसर पाया जाता है, और अल्फाज से जो है वो खेला जाता है। ये फ़र्क है दोनों का, बहुत बड़ा फ़र्क है ये। अब दबिस्तान लखनऊ के जो मशहूर शायर हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 है शेख गुलाम अली हमदानी मुसहफ़ी, ठीक है। दूसरे हैं सैयद इंशा उल्लाह खान इंशा। तीसरे हैं शेख कलंदर बख्श जुर्रत, और चौथे हैं हैदर अली आतिश। हैदर अली आतिश को भी हम बाद में पढ़ेंगे जब हम शायर पढ़ेंगे, ठीक है। शेख इमाम बख्श नासिख। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, ठीक है। जब हम मीर का पढ़ेंगे तो वो आपकी मेन आएगी चीज़ें। दबिस्तान दिल्ली के मशहूर शोरा बहुत मशहूर हैं। नंबर 1 मीर तकी मीर, जो हमारा आज का मौजू होगा। उसके बाद मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, इनके नाम से भी आप वाकिफ़ है, पढ़ेंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा भी दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, और हसरत मुहानी भी दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। इसमें हम इस साल पढ़ेंगे मीर तकी मीर, गालिब और हसरत मुहानी, और लखनऊ में से हम पढ़ेंगे हैदर अली आतिश को, ठीक है। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं मीर तकी मीर। अब हम आते हैं अपने असल मौजू की जानिब, वो तो मैंने आप लोगों के लिए तमहीद बांधी थी, ठीक है। इनका सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं तारुफ। तारुफ मीर में नाम जो है वो सबसे अहमियत रखता है। मीर तकी मीर का असल नाम जो है वो है मोहम्मद तकी, ठीक है। मोहम्मद तकी इनका नाम है। आगे इनके वालिद का नाम मीर मुत्तकी है, ठीक है। ये चीज़ें एमसीक्यूज़ में आती है, चीज़ें याद रखा करें। तारीख़ पैदाइश इनकी क्या है? 1723 ईस्वी, और तारीख़ वफ़ात है 1810, ठीक है। जाए पैदाइश यानी जिस जगह वो पैदा हुए वो थी आगरा यानी अकबराबाद का इलाका। जाए वफ़ात जिस जगह इनका इंतकाल हुआ वो था लखनऊ का इलाका, ठीक है। इनको जो अलकाबात दिए गए वो दिए खुदाए सुखन और शहनशाह गज़ल, और इनका तखल्लुस क्या है? वो है मीर, ठीक है, जो इनका शेरी नाम है। हालात ज़िंदगी मीर तकी मीर की हालात ज़िंदगी क्या थे? 11 साल के जब वो हुए तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इनके वालिद साहब ने असल में 2 शादियां की थी, ठीक है। जब इनकी 11 साल उम्र हुई तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया। मीर पर यतीमी की वजह से मुश्किलों का पहाड़ जो है वो टूट पड़ा, क्योंकि इनके सौतेले भाई जिनका नाम मोहम्मद हसन था उन्होंने इनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा तंग कर दी थी, ठीक है। एक तो मोहम्मद हसन ने इनकी ज़िंदगी तंग कर रखी थी, और दूसरा क्या था, ये बेरोज़गार थे। तो इन दोनों वजूहात की बिना पर तलाश रोज़गार के लिए, और अपनी ज़िंदगी की वहाँ पे जो अकबराबाद में या आगरा में तंग हो गई थी, इसलिए उन्हें तलाश रोज़गार के लिए कहाँ आना पड़ गया? इन्हें दिल्ली जाना पड़ गया, यानी दिल्ली जाना पड़ गया। उस वक्त दिल्ली का नाम दिल्ली था, परेशान नहीं होइएगा, ये एक ही नाम है, ठीक है। जब दिल्ली आए तो यहाँ शमसामुल दौला वहाँ के नवाब थे, उनके दरबार में चले गए मीर। उन्होंने उस वक्त 1 रुपया रोज़ाने का इनका जो है वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। उस ज़माने में 1 रुपया बहुत होता था बेटा, बहुत सस्ता ज़माना था, ठीक है। 1747 ईस्वी में ये चलता रहा। 1747 ईस्वी में नादिर शाह, अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि नादिर शाह ने हमला किया था और दिल्ली जो है उसके तमाम ख़जाने जो वो लूट के ले गया। इसी हमले के दौरान जो वहाँ के नवाब थे शमसामुद्दौला, उनका इंतकाल हो गया, उनकी वफ़ात हो गई, और यूँ उनका जो 1 रुपया वजीफ़ा जो था उनकी आमदनी का, वो भी इनका वजीफ़ा ख़त्म हो गया। इनके साथ वो 2 परेशानियों में मुब्तला हो गए। अब ये 2 परेशानियां कौन थी? नंबर 1 ये कि वो तलाशे रोज़गार थी, कि उनको नौकरी नहीं थी, उनके पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं था। नंबर 2 क्या थे? मीर इसी ज़माने में 16 साल की उम्र में इश्क में मुब्तला हो गए, ठीक है। ये 2 उनको परेशानियां थी। इन परेशानियों ने इन्हें एक ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया कि इनके जज्बात में सोज पैदा हो गया, सोज व गदास पैदा हो गया। इनके उसमें सोज जो है वो आपको पता है किसी ना किसी दर्द की वजह से ही पैदा होता है। तो इनके जज्बात में जो है वो सोज पैदा हो गया, और इनका अपनी ज़िंदगी पर से एतबार जो है वो ख़त्म हो गया, और वो बहुत ही ज़ूदरंज हो गए।
مجبوراً کیا ہوا، انہیں دلی چھوڑنا پڑا اور وہ لکھنؤ آ گئے. ٹھیک ہے. اب جب دلی چھوڑ کے وہ لکھنؤ آئے ہیں تو یہاں لکھنؤ میں جو نواب تھے مولانا آصف الدولہ، انہوں نے ان کی بڑی خدمت کی اور 200 روپے انہوں نے وظیفہ جو ہے وہ ان کا مقرر کر دیا. ٹھیک ہے. 200 روپے اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہوتی تھی. لیکن یہاں پہ کیا ہوا، میر تقی میر کیونکہ دلی میں ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ گزار چکے تھے، اس لیے ان کی وضاقتہ جو ہے وہ دلی والی تھی، جو یہاں کے لوگوں کو نہیں بھاتی تھی، اور ان کا لباس، ان کا جو ہے وہ پہننا اڑنا وہ دلی والے، دہلی کے لوگوں کی طرح کا تھا. ٹھیک ہے. تو ان کو بڑی مشکلات ہوئی اور یہیں پہ لکھنؤ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. اب میر کا کلام، میر کی کتابیں کون کون سی تھیں، تو ان کا فارسی میں میر کا ایک دیوان ہے. ٹھیک ہے. میر کی کتابوں میں ایک فارسی کا دیوان ہے. اس کے علاوہ میر کے غزل میں 6 دیوان ہیں. ٹھیک ہے. غزل کے شاعر تھے یہ، شہنشاہ غزل کہے جاتے ہیں. تو 6 دیوان ہیں ان کے غزل میں. اور معاملات عشق ان کی ایک کتاب ہے، مثنوی کی کتاب ہے. دریائے میر ان کی مثنوی کی کتاب ہے. فیض میر ان کی مثنوی ہے. اور انہوں نے اپنی خود کی آپ بیتی لکھی ہے. آپ بیتی کس نام سے لکھی ہے انہوں نے؟ ذکر میر کے نام سے. یہ سب ان کی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے. میر بحیثیت ایک شاعر کیسے تھے، تو یہ ہم آج پڑھیں گے. ہمارا ٹاپک ابھی تک ہم نے پڑھا تھا دبستان، اردو شاعری کے دونوں دبستان، ان کی دونوں میں فرق کیا تھا. ٹھیک ہے. پھر ان کے مشہور شاعر، پھر ہم نے میر کے پڑھے حالات زندگی، ان کا کلام. اب ہم میر کو ایز اے شاعر، بحیثیت ایک شاعر کی حیثیت سے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ میر کی شاعری کو ہم کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں. تو میر کی شاعری میں خاص جو اہمیت ہے اس کے محاصیل کلام میں، نمبر 1 کیا ہے؟ الفاظ کی اہمیت بہت زیادہ ہے میر کی شاعری میں. نمبر 2 کیا ہے؟ ان کے الفاظ کی تکرار بھی بہت ہے. نمبر 1 الفاظ کی اہمیت ہے، یعنی ایسے ایسے الفاظ کو انہوں نے اہمیت دی ہے جو عام زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، انہوں نے اپنی شاعری میں ان لفظوں کو خاص بنا دیا. ٹھیک ہے. پھر ان کے یہاں تکرار الفاظ، یعنی الفاظ کی تکرار پائی جاتی ہے، یعنی ریپیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنی شاعر میں. پھر ان کا لب و لہجہ، وہ لب و لہجہ جو ہے وہ ان کا بہت اثر رکھتا ہے عام شاعروں کی بنسبت. نمبر 4 ہے صداقت و وقت. ٹھیک ہے. نمبر 5 ہے سہل ممتنع، یعنی اتنی آسان الفاظ میں میر جو ہے وہ شاعری. سہل ممتنع کا معنی اتنی آسان الفاظ میں شاعری کہتے ہیں کہ ہر شخص یہ سمجھے کہ ہم بھی ایسا شعر کہہ سکتے ہیں، لیکن جب کہنے بیٹھے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کہنا بھی صرف میر ہی کے بس کی بات ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں میر کی شاعری، میر کے محاسن کلام میں الفاظ کی اہمیت. الفاظ کی اہمیت کو کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں؟ ادب یعنی جو پوری اردو ادب ہے وہ اسلوب سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسلوب میں الفاظ کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے. میر اپنی شاعری میں چھوٹے چھوٹے الفاظ کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ لفظ کلیدی ہو جاتا ہے، یعنی وہ مرکزی حیثیت اختیار کر جاتا ہے. اتنا چھوٹا سا لفظ ایک شعر کے اندر جو بالکل عام سا ہوتا ہے، لیکن میر اس کو اس خوبصورتی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ اگر اس لفظ کو نکال دیا جائے تو شعر کا جو ہے اصل حسن ہی ختم ہو جائے. جیسے فرض کریں سی کوئی لفظ امپورٹنٹ نہیں لگتا، بالکل اہم نہیں لگتا، لیکن میر اس کو اتنی خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں کہ یہ بالکل خاص ہو جاتا ہے. پھر ہے کیا کچھ یا کس پر، یہ بالکل عام سے الفاظ ہیں، لیکن میر کیسے استعمال کر رہے ہیں دیکھیے. وصل اس کا خدا نصیب کرے، وصل اس کا خدا نصیب کرے، میر جی چاہتا ہے کیا کچھ. ٹھیک ہے. اگر یہاں کیا کچھ ہٹا دیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، شعر مکمل بھی نہیں ہوگا اور اس کا حسن بھی ختم ہو جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کا نصیب، اس کا جو ہے ساتھ مجھے نصیب کر دے. میر جی چاہتا ہے، میر کا دل چاہتا ہے کیا کچھ میر کا دل چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا شعر دیکھیں، اس میں سی کا کیسا استعمال ہوگا. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پن کھڑی ایک گلاب کی سی ہے. دیکھیے سی کو انہوں نے کتنی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے، لفظ سی. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، یعنی میر اپنے محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک گلاب کی پنکھڑی کی مانند ہے. ٹھیک ہے. یہ تشبیہ استعمال کر رہے ہیں میر اپنی شاعری میں.
اب دیکھیے اگلی خصوصیت ان کی میں نے آپ کو بتائی تھی، تکرار الفاظ، تکرار الفاظ، ٹھیک ہے. میر کے کلام میں الفاظ کی تکرار پائی جاتی ہے، تکرار یعنی ریپیٹ کرنا بار بار، ٹھیک ہے. میر اس میں یہ تکرار کر کے کیا کرتے ہیں، اپنے کلام میں وسعت پیدا کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ کبھی کبھی ان کو کوئی بڑا مفہوم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا مفہوم بیان ہو جائے، ٹھیک ہے. جیسے فرض کریں وہ کہتے ہیں پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، ٹھیک ہے. اس میں کیا دیکھیے، پتا پتا اور بوٹا بوٹا تکرارے الفاظ ہیں، ریپیٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، دہرائے گئے ہیں. پتا پتا ایک عام چیز ہے، ٹھیک ہے. بوٹا اس سے خاص ہوتا ہے، بوٹا پھول ہو گیا، ٹھیک ہے، پتا کوئی درخت کا پتا. وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس کو پوری دنیا کے اوپر سمو رہے ہیں. پتا پتا یعنی دنیا کا عام انسان، اور بوٹا بوٹا دنیا کے خاص لوگ، سب کے سب ہمارے حال سے واقف ہے، یعنی ساری دنیا ہی جان گئی ہے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، گل یعنی میرا محبوب ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، ساری دنیا ہمیں جانتی ہے کہ ہم اس کے عشق میں مبتلا ہیں. نہیں جانتا تو ہمارا محبوب نہیں جانتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، آگے سمجھ میں. اب ہم پڑھ رہے ہیں میر تقی میر کی تیسری خصوصیت، اور وہ ہے لب و لہجہ، ٹھیک ہے. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ لب و لہجہ، کہ میر کا لب و لہجہ کیسا ہے. میر کی شاعری میں بڑا سدھا ہوا لہجہ استعمال ہوا ہے، بہت ہی سنبھل کے انہوں نے لہجہ استعمال کیا ہے، بڑی صاف گفتگو ہے، ٹھیک ہے. کس طرح کی؟ بالکل ایک دم صاف گفتگو ہے کہ ہر کوئی سمجھ آ جائے. دوسرا ان کا جو کہنے کا ڈھنگ ہے وہ بھی بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے. تیسری کیا چیز ہے؟ نازک خیالی بھی میر کے اندر پائی جاتی ہے. اگر نازک خیالی نہ ہوتی تو وہ اتنے بڑے شاعر ہی نہ ہوتے. شاعر کے لیے نازک خیالی بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. میر کے کلام میں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں تاکہ اشیاء کے حقائق کو بیان کر سکیں، ٹھیک ہے. جیسے میر کہہ رہے ہیں، کہاں میں نے گل کا ہے کتنا ثبات، کہاں میں نے گل کا ہے کتنا ثبات، کلی نے یہ کھل کر تبسم کیا، کلی نے یہ کھل کر تبسم کیا. جی ذرار، آپ کے پاس میری آواز نہیں آ رہی تو بیٹا آپ ریجوائن کر لیں، ٹھیک ہے. اس میں میر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے پھول سے پوچھا کہ تمہاری زندگی کتنی ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا؟ میں نے کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات، یعنی گل کی کتنی زندگی ہے. تو اس پہ کیا ہوا؟ کلی نے یہ کھل کر تبسم کیا. تو یہ جب سنا تو کلی مسکرا اٹھی، تبسم مسکرا اٹھی، اور وہ مسکرائی تو کیا ہوا؟ پھول بن گئی، اور یہ پھول بن گئی تو اس کی زندگی ختم ہو گئی. یہ ہے اصل زندگی، ٹھیک ہے. اب اگلا ہے میر کی شاعری میں بہت ہی زیادہ اہم، وہ ہے سوز و گداز. سوز و گداز. میر کا دور افراتفری کا دور تھا، میر کا دور افراتفری کا دور تھا. یہاں چھوٹی یہ آئے گا بیٹا، یہ غلطی سے لگ گیا. اور یہی عنصر ان کی شاعری میں بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے جیسا حالات ہوتے ہیں، میں نے شروع میں بتایا کہ دہلی میں کیونکہ لوگ جو تھے وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھے، وہاں پہ آہو بکا پھیلی ہوئی تھی. یہی وجہ ہے کہ دبستان دہلی کے جو لوگ ہیں ان میں آہو بکا ان کی شاعری میں پائی جاتی ہے. تو میر تقی میر بھی ایسے ہی ایک شاعر ہیں، اور یہی عنصر ان کی شاعری میں بھی پایا جاتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں، عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میلی آنکھیں مون، عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میلی آنکھیں مون، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں ساری جوانی ہم نے رو رو کے گزار دی، اب جب بڑھاپا آیا ہے تو آنکھیں مون لی، یعنی بہت رات ہم جاگ گئے اور جب صبح ہوئی تب ہم نے جا کے آرام کیا ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ والا شعر آپ کو مشکل لگے تو یہ بہت آسان ہے، یہ شعر لکھ لیجئے گا. مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب ہم نے، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب ہم نے،
درد و غم اتنے کیے جمع تو دیوان کیا. یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں شاعر نہ کہو کہ ہم نے اتنے غم اور درد جو ہے وہ جھیلے ہیں کہ دیوان کیا ہے. جبکہ دیکھیے ان کی 6 جو ہے غزلوں کے جو ہے دیوان ہے اور ایک فارسی کا دیوان الگ ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے درد و غم زیادہ جمع کیے ہوئے ہیں. اب میر کی شاعری کی ایک اور خصوصیت وہ ہے خودداری. نہیں بیٹا زید, اس کو آپ کو 5 نمبر کا کوشچن بنانا ہے, صرف 5 مارکس کا آتا ہے کوشچن. میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس کی ڈیٹیل دے دیتی ہوں, آپ لوگوں کو آگے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بہت کام آئے گا, کیونکہ کالج کے ٹیچرز نہیں پڑھاتے بیٹا. گورنمنٹ کالجز میں آپ لوگ پڑھتے ہیں, کالجز میں کلاس نہیں ہوتی. میرا بیٹا لے رہا ہے, کوئی کلاس نہیں ہوتی, ابھی وہ کالج میں ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ عام طور پہ آپ لوگ جب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جاتے ہیں تو آپ لوگ صرف اور صرف سائنس سبجیکٹ کے لیے جو نہیں کوچنگ جاتے ہیں. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو بیسک چیزیں بتا دوں تو آپ لوگوں کو انٹر میں بھی مشکل نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ جب بھی آپ لوگ کسی بھی جگہ پہ جاب کے لیے جاتے ہیں یا آپ لوگ کہیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ سے بہت ساری چیزیں جو ہے جنرل نالج کے ٹیسٹ میں پوچھی جاتی ہیں, کیونکہ میں ٹیسٹ دیتی رہی ہوں. ایسے مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ کس طرح کے کوشچنس آتے ہیں. کیمبرج بورڈ میں جو ہے یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, آغا خان بورڈ میں بھی پڑھائی جاتی ہے, میٹرک سسٹم میں نہیں پڑھائی جاتی. اس لیے میں اپنے بچوں کو اب میں پڑھانے لگی ہوں تاکہ میرے بچوں کو بھی یہ ساری چیزیں آ جائیں جو یاد رکھنا چاہتے ہیں, تاکہ اگر آپ لوگوں کے کوئی اس طرح کے کوشچن آئیں آپ کے ایڈمیشن میں یا آپ کی جاب کے لیے تو آپ کو مشکل نہ ہو, ٹھیک ہے. آپ کو صرف اتنا بنانا ہے کہ ان کی حالات زندگی جو میں نے بتائی اس کو 5 نمبر کا بنا لیں, مطلب ایک صفحے کا, یا اور ایک ان کی شاعرانہ خصوصیات 1-1.5 صفحے کا بنا کے بس ان دونوں کی کبھی شاعرانہ خصوصیات آ جاتی ہیں. کیونکہ صرف آپ کو معلوم ہے جب سے یہ اردو کی بک چینج ہوئی ہے نا, صرف ایک پیپر ہوا ہے. جی ضرور کھولیں مائک اپنا. ذرار کیا بات ہے, مائک کھولیں, بولیں. جی ذرار اپنا مائک کھولیے اور بولیں. ہینڈ ریز کیا ہوا ہے بیٹا آپ نے. اوکے, آپ چیٹ پہ کہہ دیں, میں آپ کو آنسر دے دوں گی, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے آپ لوگوں کو آگے مشکل نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ صرف آیا ہے پیپر, اس میں ان کی حالات زندگی پوچھی گئی تھی. لیکن پیپر سے پہلے جو ماڈل پیپر آیا تھا اس میں شاعروں کی شاعرانہ خصوصیات پوچھی گئی تھی. اس لیے جب بھی میں شاعر پڑھاتی ہوں تو میں شاعرانہ خصوصیات اور حالات زندگی دونوں چیزیں بتا دیتی ہوں بچوں کو, کہ اگر فرض کرے پیپر میں حالات زندگی آ رہی ہو تو آپ حالات زندگی لکھ سکیں, اور اگر شاعرانہ خصوصیات آ رہی ہوں تو آپ لوگوں کو شاعرانہ خصوصیات بھی پتہ ہوں, ٹھیک ہے. اگر آپ 2-2 لائن لکھ کر 5 خصوصیات بھی لکھتے ہیں اور ایک شعر اس کا لکھ دیتے ہیں ان کا چھوٹا سا تعارف لکھنے کے بعد, تو میرا خیال ہے 5 مارکس کا اتنا کافی ہے, ٹھیک ہے. پورا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اردو کا پیپر بہت لیندی ہوتا ہے, آپ لوگ اتنا نہیں لکھ سکتے. میر جب اپنے جذبات میں اپنے احساسات اور تاثرات ڈالتے ہیں تو ان میں ایک ترنم پایا جاتا ہے. جب میر اپنے جذبات اور اپنے احساسات میں تاثرات ڈالتے ہیں تو ان میں ایک ترنم پایا جاتا ہے, موسیقیت پائی جاتی ہے. یعنی ان کی شاعری میں رمزیت پائی جاتی ہے, موسیقی کی طرف آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے وہ کہہ رہے ہیں, ہمارے آگے تیرا جب کسی نے نام لیا, ہمارے آگے تیرا جب کسی نے نام لیا, دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا, ٹھیک ہے. 5ویں خصوصیت ان کی تشبیہ اور استعارہ. میر تشبیہ اور استعارہ کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تشبیہ کیا ہے, میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے تشبیہ محاسن کلام میں, کہ تشبیہ ہوتی ہے وہ چیز جب کوئی کسی چیز سے تشبیہ دے, یعنی اس کی مانند کہہ دے, اس کی طرح کہہ دے, اس کا جیسا کہہ دے, تو یہ چیز جو ہے وہ تشبیہ کہلاتی ہے, ٹھیک ہے. اور استعارہ کیا ہوتی ہے, وہ اس کو اس کے جیسا نہ کہے بلکہ خود اس کو ویسے ہی کہہ دے. جیسے اگر کوئی فرض کرے, کوئی اپنے بیٹے کو کہے کہ وہ دیکھو میرا چاند سو رہا ہے, تو یہ چیز استعارہ ہے, کیونکہ اس نے بیٹے کو چاند کہہ دیا.
اور اگر وہ کہے کہ میرا بیٹا چاند کی مانند یا چاند کی طرح خوبصورت ہے تو یہ چیز آتی ہے تشبیہ میں. لیکن اگر کہے چاند سو رہا ہے، میرا چاند سو رہا ہے، یا وہ دیکھو میرا شیر آ گیا، تو جو ہے یہ چیز استعارہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. میر نے اپنے کلام کی خوبصورتی کے لیے تشبیہ اور استعارہ استعمال کیا ہے، اور اتنی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے کہ ان کے اشعار روز مرہ بن گئے، لیکن عام بول چال کی طرح بن گئے. جیسے کیا کہہ رہے ہیں وہ، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. ٹھیک ہے. اتنی خوبصورتی سے انہوں نے گلاب کی پنکھڑی سے اپنے محبوب کے ہونٹوں کو تشبیہ دی ہے، کہ اس کی نزاکت بیان کی ہے، کہ یہ اتنا عام ہو گیا کہ ہر کوئی جو ہے وہ اس کو جاننے لگ گیا. میر اتنے بڑے شاعر، ان کا اتنا اچھا کلام، انہوں نے اتنی محنت کی، تو اس لیے ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا ہے. میر کی عظمت کیوں ہے؟ تو سودا جو مشہور شاعر ہیں وہ میر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، سودا تو اس زمیں پر غزل در غزل بھی کہے، سودا تو اس زمیں پر غزل در غزل بھی کہے، ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرف. یعنی اگر تو غزل در غزل بھی کہتا رہے گا تب بھی تجھے میر کو ہی اپنا استاد ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ ان کے جو مصر تھے یا ان کے بعد والے شاعر تھے، انہوں نے کہا ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب کے نام سے کون واقف نہیں، وہ میر کے بارے میں لکھتے ہیں، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. ٹھیک ہے. یعنی یہ صرف تم ہی ایک استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. ٹھیک ہے. یہ ذوق لکھ رہے ہیں، استاد ذوق کا ہے یہ. نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا. یہ تھے میر تقی میر، جن کے بارے میں آج ہم نے پڑھا. ہمارا لیکچر آج ختم ہو چکا ہے. آپ کو کوئی کوئسچن کرنے ہیں تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جی بیٹا. کوئی چیز ایسی جو سمجھ میں نہ آئی ہو وہ مجھ سے پوچھ لیجئے. جی بیٹا، میں انتظار کر رہی ہوں آپ لوگوں کے میسیجز کا. اوکے بیٹا، میں دکھا دیتی ہوں زید. اور کوئی کوئسچن ہے؟ ہو گیا؟
डन, गुड। शायान, इतना लेट आए बेटा आप? नहीं बेटा, इसको शॉर्ट करके लिख लीजिए। ज्यादा ज्यादा एक पेज हो बस, हालात जिंदगी, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? आपको जो सही लगे उसके हिसाब से लिख लें। और एक पेज जो है आप बहैसियत एक शायर के लिख लें, ठीक है? सिर्फ एक पेज का लिखिएगा, 5 मार्क्स के पेपर में क्वेश्चन में इससे ज्यादा नहीं लिखते। कैफ, अब आ रहे हैं आप क्लास खत्म होने के बाद? ये इनकी तीसरी खुसूसियत मैंने बताई थी, लबो लहजा। कहा मैंने गुल का है कितना सवाद, कली ने ये खुलकर तबस्सुम किया। ठीक है, आगे देखिए, ये चौथा मैंने बताया सोजोगदास। और ये खुददारी इनकी पांचवी खुसूसियत। ये छठी खुसूसियत है, तशबीह और इस्तिआरा। ठीक है बेटा, ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो चुका है। कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो वो पूछ लीजिए। जैद ने क्लास स्लाइड दिखाने के लिए कही थी, मैंने तमाम स्लाइड दोबारा दिखा दी। अगर कोई चीज़ मीर तकी मीर के बारे में समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सामने मौजूद हूँ।
جی بیٹا کوئی بات ہے تو پوچھ لیجئے. کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ کوئی ایسی چیز جو آج کے سمجھ میں نہ آئی ہو میر تقی میر کے حوالے سے؟ اوکے ٹھیک ہے، پھر میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اوکے اللہ حافظ. اوکے. جی بیٹا میں کل غزل پڑھاؤں گی، آج میں نے میر تقی میر کو پڑھایا ہے، کل میں ان کی انشاءاللہ غزل پڑھاؤں گی. ٹھیک ہے. اوکے بیٹا اب اجازت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے. اللہ